جب یہودیوں کا خیبر فتح ہو گیا تو انہوں نے اسی غصے اور کناد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش ترتیب دی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زہر آلود گوشت ہدیہ کیا، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام یہودیوں کو جو یہاں موجود ہیں سب کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ تمام یہودیوں کو لایا گیا۔ حضور نے پوچھا، اگر تم سے میں کچھ پوچھوں تو کیا تم صحیح جواب دے دو گے؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ ہاں، ہم صحیح جواب دیں گے۔ حضور نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم سب کے باپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جب جواب دیے تو حضور نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ کا نام فلاں ہے، تمہارے باپ کا نام فلاں ہے۔ وہ حیرت زدہ ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا، اگر میں پھر تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم صحیح جواب دے دو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ اس جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جیسے آپ نے ہمارے باپ کے نام کو پکڑا ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا، اچھا بتاؤ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ہمیں داخل کیا جائے گا، لیکن پھر ہمیں نکال کر ہماری جگہ آپ داخل کیے جائیں گے۔ تو اس پر حضور نے غصے کے ساتھ فرمایا کہ تم جہنم میں برباد رہو، اللہ کی قسم کہ ہم تمہاری جگہ جہنم میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر حضور نے پوچھا، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم صحیح واقعہ بتا دو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں ابو القاسم، ہم سچ بتا دیں گے۔ پھر حضور نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم نے اس گوشت میں زہر کیوں ملایا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر سچے ہوئے تو گوشت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ معاذ اللہ، حضور کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اتنی بڑی سازش ترتیب تھی۔ تو ان لوگوں کو بتانا تھا جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہود و نصارہ ہمارے دوست ہیں۔ قرآن نے واضح کہا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کبھی بھی ان کی چالوں میں مت آنا، کبھی بھی ان کو دوست مت سمجھنا۔ آج بھی ان کا یہی مکرو چہرہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اگر نبی کے خلاف اتنی بڑی سازش ترتیب دے سکتے ہیں تو کیا ہمارے خلاف آج ان کے دلوں میں کچھ نرم گوشہ ہے؟ آج بھی یہ اپنے دلوں میں کینہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ ایک کینہ تو وہ ہے جو ظاہر ہے اور ایک وہ ہے جو دلوں میں مخفی رکھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ ارباب اختیار سمیت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کل کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، آپ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں کر رہے۔